الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمدللہ، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اکثر مسلمانوں کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت کا احساس نہیں. اس وجہ سے جمعہ کی ساعات کو فضول کاموں میں صرف کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، احادیث میں اس جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا، یعنی تمام دنوں کا سردار، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب فرمایا کرتے ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن ہی ان کو جنت میں داخل فرمایا، اور جمعے کے دن ہی ان کو دنیا میں بھیجا، اور جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، اور جمعے کے دن ہی میدان حشر قائم ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عظیم الشان کاموں کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا اور اس کو سید الایام قرار دیا، اور اس جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. اس کی حقیقت بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ ہمارا اور آپ کا اصل کام تو عبادت تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. بلکہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال سب جنت کے عوض خرید لیے ہیں. لہٰذا اب نہ یہ جان تمہاری نہ مال تمہارا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان سب کا معاوضہ آخرت میں جنت کی شکل میں تمہیں ملنے والا ہے. لہٰذا یہ جان بھی ہماری نہیں، یہ مال بھی ہمارا نہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے کہ دن کے 24 گھنٹے ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، مہینے کے 30 دن ہیں، اور سال کے 12 مہینے، ہر وقت عبادت میں لگے رہو، تو یہ کوئی ظلم کی بات نہیں تھی. اس لیے کہ جان تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اور ان کا انعام ہے کہ انہوں نے ہماری جان خرید بھی لی، اور اس کے اتنا بڑا معاوضہ بھی طے کر لیا کہ اس کا معاوضہ جنت ہے. اور پھر یہ جان ہمیں واپس بھی کر دی کہ تم اپنے کاموں میں استعمال کرو، اپنے مفادات میں استعمال کرو. دنیا کے کام دھندوں کی بھی اجازت دے دی، روزی کماؤ، کاروبار کرو، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو بولو، عزیز اقارب سے ملو، دوست احباب کے ساتھ اٹھو بیٹھو، یہ سب تمہارے لیے جائز ہے. البتہ چند کاموں کا حکم دے دیا کہ 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو، فلاں فلاں گناہوں سے بچا کرو. باقی یہ جان تمہاری ہے، تم اس کو جائز کاموں میں استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں غفلت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام ایسے مقرر فرما دیے ہیں کہ کم از کم ان ایام میں اصل حقیقت اور اصل کام کی طرف لوٹا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بندگی. اور ان ایام میں عبادت کا کام زیادہ انجام دو. جمعہ کے دن کو پورے ہفتے میں مقرر فرمایا، اور اس کا منشا بھی در حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے پورے ہفتے دنیاوی کاموں میں مشغول رہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، لہٰذا ہفتے میں ایک دن چھٹی کرو، اور چھٹی اس لیے کرو کہ زندگی کا جو اصل مقصد تھا عبادت، اس کی طرف لوٹاؤ، اور اسی دن میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرو. چونکہ چھٹی کا دن ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت ہے کہ تھوڑی بہت تفریح بھی کر لیا کرو، اور کچھ اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کر لیا کرو. لیکن اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ جمعے کا دن چونکہ اپنے اصل مقصد زندگی کی طرف لوٹنے کا دن ہے، اس لیے عام دنوں کے مقابلے میں اس میں عبادت زیادہ کریں. عبادات کے لیے ایک تو مردوں پر جمعے کی نماز فرض فرمائی، اور کچھ دوسرے اعمال کرنے کے لیے بتلا دیے. مثلاً کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت، اور یہ غسل کرنا صرف مردوں کے لیے سنت نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے. حالانکہ عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں. اس طرح جمعے کی نماز کے لیے جانے سے پہلے مردوں کے لیے خوشبو لگانا سنت ہے. اس طرح افضل یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز کے لیے جتنا جلد ہو سکے مسجد میں پہنچ جاؤ. یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن کے اول حصے میں مسجد میں پہنچ گیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے راہ میں اپنا قربان کیا.
اس لیے جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا لازم ہے۔ لہٰذا آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن نوافل زیادہ پڑھے، تلاوت زیادہ کرے۔ حدیث شریف میں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو جمعے کے دن سورہ تسبیح پڑھنے کا بھی اہتمام کیا کرے۔ بہرحال عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن عبادات کے اعمال زیادہ انجام دینا یہ جمعے کے دن کا مقصود ہے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جمعہ کا دن تو چھٹی کا دن ہے، اس میں اب وہ چھٹی کا دن معصیتوں میں، گناہوں میں، اللہ و لعب میں، ناجائز کاموں میں صرف ہو رہا ہے۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اس گھڑی میں انسان جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں، اور جس طرح شب قدر کی تعین نہیں فرمائی، اس طرح اس ساعت کی بھی تعین نہیں فرمائی، اور اس کی صراحت نہیں فرمائی کہ وہ ساعت کون سی، تاکہ ایک مسلمان جمعے کے دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے اور دعا میں صرف کرے۔ اس ساعت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جس وقت امام جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اگرچہ مردوں کے لیے جب وہ مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوں زبان سے دعا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اس وقت دل میں دعا کرنے کی اجازت ہے، البتہ اس وقت عورتیں گھر میں دعا کر سکتی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ وہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک خاص طور پر اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میں کوئی نہ کوئی عبادت کا کام انجام دے، مثلا تلاوت، تسبیح، ذکر، اذکار اور دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ جمعے کا دن فضولیات میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اس دن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو استوار اور مضبوط کیا جائے۔ اور جو آدمی اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ پورے ہفتے کے گناہ اور مزید 3 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔